بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر ناہید عالمز میڈیکل اینڈ گائنی گائیڈ پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے کن لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں تھوڑی بہت بیماری میں تو روزہ رکھنے کی بہت افادیت ہے، مگر کبھی کبھار جب بیماری اتنی شدید ہو جو کہ دوائیوں سے بھی کنٹرول نہ ہو پائے، یا اس کی پیچیدگیاں اتنی زیادہ ہوں، یا دن میں بھی دوائی لینی پڑتی ہو، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آئیے اب تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، شوگر کے وہ مریض جن کی شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی، یا وہ انسولین کا استعمال کرتے ہیں جس وجہ سے اکثر ان کی شوگر کم سائڈ پر چلی جاتی ہے، یعنی ہائپوگلائسیمیا ہو جاتا ہے، تو ایسے میں روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے مریض میں ایک دم سے شوگر کم ہونے کی وجہ سے چکر بھی آ سکتے ہیں اور بے ہوشی بھی طاری ہو سکتی ہے، اور وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے اگر بر وقت کچھ میٹھا نہ لیا جائے۔ روزے کی حالت میں چونکہ ایسا کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ ایک ایمرجنسی ہے، تو عموماً ایسے مریض روزہ نہیں رکھ پاتے۔ نمبر 2، اسی طرح اگر بلڈ پریشر کنٹرول میں نہ رہتا ہو تو دن میں بھی دوائی کھانی پڑتی ہے، اور اگر ایسے میں روزہ رکھ لیا جائے تو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے پیچیدگیاں بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مثلاً سر میں درد، سر چکرانا، کبھی کبھار بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے۔ بلڈ پریشر ان کنٹرول ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں فوری دوائی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اور روزہ رکھنا ممکن نہیں ہو پاتا۔ نمبر 3، وہ لوگ جن میں یورک ایسڈ زیادہ رہتا ہے، یعنی انہیں ہائپر یوریسیمیا ہے اور ان کو اس کے لیے دوائی لینی پڑتی ہے، اگر وہ دوائی لیتے بھی رہیں تو وہ بھی روزے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، یعنی پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جس وجہ سے یورک ایسڈ کی مقدار خون میں بڑھ جاتی ہے اور اس کے ذرات یعنی کرسٹلز جوڑوں میں جمع ہو کر جوڑوں کے مسئلے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اسے گاؤٹ کہا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ لوگ جن کو گردوں کے امراض لاحق ہیں، روزے رکھنے کی وجہ سے ان میں اکثر ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور ان کا کریاٹینین لیول بڑھ جاتا ہے اور نمکیات کی بھی کمی ہو جاتی ہے، یعنی الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتا ہے، جس وجہ سے گردوں کے نارمل فنکشن بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان میں روزہ رکھنے سے پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور گردوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ نمبر 5، دل کے امراض میں بھی روزہ رکھنے کے لیے احتیاط برتنی ہوتی ہے۔ اگر مرض کنٹرول ہو تو صبح شام دوائی لے کر روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار ڈی ہائیڈریشن سے الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتا ہے، یعنی نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، جو دل کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر مسئلہ زیادہ ہو تو روزہ رکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بہرحال کسی بھی صورت دل کے مریضوں کو تلی ہوئی اور چکنائی والی چیزوں کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6، دمہ میں مبتلا لوگ بھی ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں اگر انہیں دن میں بھی دوائیاں کھانی پڑتی ہوں یا انہیں سانس میں دشواری رہتی ہو۔ بہرحال ضرورت پڑنے پر ایسے مریض روزے کی صورت میں بھی انہیلر کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دوائی سانس میں جاتی ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7، اس کے علاوہ مرگی کے مریض جن کی بیماری کنٹرول نہ ہو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو کسی بھی وقت فٹ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، جو کہ ایک ایمرجنسی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سب کے ساتھ اسے شیئر کیجیے گا تاکہ یہ اہم معلومات تمام لوگوں تک پہنچ جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اب اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔